بات اپنی زبان سے نکالو، خوبصورت بات اپنی زبان سے نکالو۔ وَبَذْلِ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، آپ کی پیشانیوں پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ارے مہمان کا آنا تو گھر میں برکت کی نشانی ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا تو برکت لے کے آیا، مہمان کو کھلانے سے آپ کا مال گھٹے گا نہیں بڑھے گا۔ مہمان کو کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے۔ کھانا کھلانے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرے گا، جنت میں لے کے جانے والی یہ چیز ہے۔ ایک اور چیز ہے جو جنت میں ہمیں لے کے جائے گی، نماز کی پابندی۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، اللہ جنتی لوگوں کی پہچان بتاتا ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، نماز کی پابندی کرنے والے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ آج یہ مسجد کی تعمیر آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے چندہ آپ کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں 3-3 4-4 مسجدیں نہ ہوں۔ مسجدوں تو آج ہم بنا لیتے ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے، ان مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے تو بیچارے بوڑھے لوگ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، جوان بیچارہ سویا ہوا ہے، رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام چلا کے، اسنیپ چیٹ چلا کے سو رہا ہے۔ بوڑھوں نے آباد کر کے رکھا ہے مسجد کو۔ مسجد کو میرے بھائیوں آباد کرو، نماز سے آباد کرو۔ آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں، نماز کا حکم دیجئے۔ 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کیجئے۔ 10 سال کے بچے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمیں لگتا ہے کہ 10 سال کا بچہ تو بہت بڑا نہیں ہے، 10 سال کی بچی تو بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بستر الگ کر دو، لڑکا لڑکی کو ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ آج واقعات بتا رہے ہیں کہ اسی دیش میں، ہمارے ملک میں، بھارت میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بھائی نے بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، بہت سوچ سمجھ کر کے اسلام کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ بندوں کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک فائل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ امریکہ میں ایک یہودی جو بہت بڑا آدمی تھا اور بڑے بڑے ملکوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا، جس کا نام جیفری ایپسٹین تھا، جو 2019 میں قید خانے کے اندر مرا ہوا پایا گیا۔ اس کی کالے کرتوتوں کی ایک فائل دنیا کے سامنے آئی ہے، جس کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے، اور 5 لاکھ سے زیادہ صفحات اس کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے فوٹوز ہیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں۔ یہ جیفری ایپسٹین نام کا جو آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا۔ 6 سال سے لے کر کے 13 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کر کے اپنے آئی لینڈ پر بلاتا تھا اور ان کو نوچتا تھا، ان کو کاٹتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ یہی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مشین میں ڈال کر کے ان کے گوشت کی بوٹی بنا کر کے ان کا گوشت بھی کھایا کرتا تھا۔ اور یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، پڑھے لکھے کہنے والے اور سول کہنے والے اور تہذیب یافتہ کہنے والے لوگ ہیں میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آج بھی دنیا میں یہ گندگی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے کہنے والے لوگ یہ گندگی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں، بچہ آپ کا 10 سال کا ہو گیا، لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو گئے، ان کے بستر الگ کر دو۔
آج ہمارے یہاں بڑی بڑی لڑکیاں ہو جاتی ہیں 14 سال کی 15 سال کی، اور ماں باپ سے جب بولو کہ بھائی پردہ کراؤ، کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ابھی تو بچی ہے۔ آپ کی لڑکی 15 سال کی ہو گئی، بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور آپ ابھی تو بچی ہے کہہ کے اس کو بے پردہ ٹہلا رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، جب لڑکیاں آپ کی جوان ہو جائیں، جب لڑکیاں آپ کی بالغ ہو جائیں، ماں کو چاہیے ان کو بٹھا کر کے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں، اب تو بالغ ہو چکی ہے، اب تو جوان ہو چکی ہے، جب تو گھر سے باہر نکلے گی تو پردے میں نکلے گی، اب تجھے اپنے خالہ کے لڑکوں سے، اپنے چاچا کے لڑکوں سے، اپنے ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں غریبوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ہمیں اچھی آواز میں، اچھی گفتگو میں بات چیت بھی کرنا پڑے گا، اور ہمیں نماز کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ایک کام آپ اور کیجئے، آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کیجئے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کیجئے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب فرض نماز کا سلام پھیریں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام والی دعا پڑھیں گے، اللہم اعنی علی ذکرک والی دعا پڑھیں گے، تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے۔ ایک اور چیز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے، نفلی روزے رکھنا۔ رمضان کا روزہ تو رکھنا وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نفلی روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا مرنی بعمل ادخل بہ الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، تم نفلی روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ جب جاڑے کا موسم آ جائے میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی روزہ رکھیے، اور میرے بھائیوں آپ بھی روزہ رکھیے۔ نفلی روزہ اگر آپ رکھیں گے یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اسی طریقے سے دو چیزوں کی گارنٹی لے لیجئے، اللہ کے نبی آپ کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں۔ زبان پر کنٹرول کیجئے اور شرمگاہ کا کوئی غلط استعمال مت کیجئے، ان دو چیزوں کی گارنٹی جو لے لے اللہ کے پیارے نبی اس کی جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والا ایک اور عمل ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا۔ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاہا دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف رٹا نہیں مارنا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ ان ناموں کو آدمی اچھے طریقے سے سمجھے اور ان ناموں کے تقاضے پر عمل کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ جب کوئی حرام اور غلط بات ہم زبان سے نکالنا چاہیں ہمیں یاد آ جائے کوئی اور تو سننے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ تو سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا ایک نام بصیر ہے، دیکھنے والا۔ جب اندھیرے میں شیطان کوئی غلط کام ہم سے کروانا چاہے تو ہم اپنے دماغ پہ زور ڈالیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے کمرے میں لائٹ آف ہے، ٹھیک ہے کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس طریقے سے اللہ کے تمام ناموں کو یاد کیا جائے۔ تمام ناموں سے مراد جو مشہور نام ہے، ورنہ اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو مشہور نام ہے وہ 99 نام ہے۔ ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں،
علم دین حاصل کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. من سلک طریقا یبتغی بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم دین کے راستے پر چلے گا، جو دین سیکھنے کے لیے جائے گا، وہ جنت کے راستے پہ جائے گا. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، چلمارا والوں میں منع نہیں کرتا. انجینئر بناؤ، میں منع نہیں کرتا. بزنس مین بناؤ، میں منع نہیں کرتا. لیکن ایک بچے کو کم سے کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم ضرور بنانا. اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچی کو عالمہ ضرور بنانا. کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو نماز پڑھانے کے قابل ہو. کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے کے قابل ہو. کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو عالم با عمل ہو. اپنے بچوں کو عالم ضرور بنانا. آپ کی نظر میں علم دین کی ویلیو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی بن کے کیا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب وہ علم دین سیکھ رہا ہے تو وہ جنت میں جا رہا ہے. ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا. ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مولانا صاحب آپ کی تقریریں بہت سنتا ہوں. اللہ نے مجھ کو بیٹے سے نوازا ہے. 4 سال کا میرا بیٹا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام پہ رکھا ہے. یہ عبدالغفار نام کا یہ بیٹا ہے. مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں. وہ آدمی روتے ہوئے مجھ سے کہتا آپ دعا کر دیں کہ میں اپنے بچے کو بھی عالم دین بناؤں. آج الحمدللہ حالات بدلے. آج بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ تمنا اور آرزو جاگتی ہے کہ میرے بچے بھی عالم بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کے داعی بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں. میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرنے والے تو لاکھوں بچے پیدا ہوں گے، ڈاکٹر اور انجینئر تو بہت سارے بچے پیدا ہوں گے، لیکن جو بچہ دین کا عالم بنے گا وہ دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کم سے کم ایک بچے کو عالم ضرور بنانا. علم دین کا راستہ جنت کا راستہ ہے. جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ طے کرتا ہے. اور آگے بڑھیے. اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں اور سامنے والا بیچارہ پریشانی میں آ جاتا ہے تو اس پریشان آدمی کو تھوڑی مہلت دے دینا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور کسی پریشان کو قرضہ دینے کے بعد مہلت دینے سے بھی جنت ملے گی. آئیے میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، بس ایک نیکی تھی. وہ آدمی پیسے والا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب اپنے نوکر کو بھیجتا تھا تقاضا کرنے کے لیے تو کہتا تھا کہ جاؤ تقاضا کرو، لیکن دیکھو سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، پیار سے مانگنا، محبت سے مانگنا. اگر سامنے والا دینے کے لائق ہے تو لے لینا، اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو مہلت دے دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ میں نے واقعی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے. پھر اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور تو اپنے نوکر کو بیچ کر کے کہا کرتا تھا کہ جاؤ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس سے قرضہ وصولنا، لیکن سختی نہ کرنا، اس کو چھوٹ دے دینا، مہلت دے دینا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد تجاوزت عنک، تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، تو میرے بندوں کو درگزر کر دیتا تھا. جا میرے بندے میں نے تجھ کو درگزر کر دیا. پائی پائی کا حساب لینے والے نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں. اپنے کچھ حقوق معاف بھی کر دیا کرو، کچھ چیزیں معاف بھی کر دیا کرو. دیکھو سامنے والا دینے کے لائق نہیں، جاؤ بھائی میں نے معاف کیا، معاف کر دیا کرو. جب تم لوگوں کے حقوق معاف کرو گے تو اللہ تمہارے بھی حقوق معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے تو ایک اور چیز آپ دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وہو بریء من الکبر والغلول والدین، 3 چیزوں سے جو بچ گیا اور اسی حالت میں مر گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا.
3 چیزوں سے بچ جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ الکبر، تکبر سے بچو، اہنکار سے بچو۔ نہ دولت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ طاقت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ حکومت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ کسی بھی چیز کا تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر سے بچو، والغلول، اور خیانت اور بے ایمانی سے بچو، والدین، اور قرضے سے بچو، لوگوں سے بلا وجہ قرضہ مت دیا کرو۔ ان 3 چیزوں سے اپنے دامن کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو بھی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، 4 کام کر لیجئے جنت میں چلی جائیے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور عورت اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات، جو عورت یہ 4 کام کر لے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کچھ عورتیں ماشاءاللہ بڑی نیک ہوتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی، ہر تقریر میں جاتی ہیں، مگر شوہر کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ شوہر بیچارہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن شوہر کی خواہش پوری کرنے شوہر کو نہیں دیتی۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ گھر سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جب بیوی ان کی مطلوبہ چیزوں کو نہیں دیتی ہے تو حلال کو چھوڑ کر کے وہ حرام جگہ اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، صرف اچھا کھانا شوہر کو کھلا دینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف بچوں کو پال لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف مکان کو خوبصورت بنا لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرو، شوہر کو سکون دو، شوہر کو سیٹسفیکشن دو۔ شوہر اگر آپ کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو جان بوجھ کر کے بنا کسی مجبوری کے منع مت کرو۔ اللہ کے نبی بڑے سخت الفاظ میں فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اسی حالت میں رات گزارے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر دیندار بننا چاہتی ہیں، نیک بننا چاہتی ہیں، تو شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ نے پیسے سے نوازا ہے تو ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جنت میں جانے کا، حج کر لیجئے، انتظار مت کیجئے 60 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو جو خانے کعبہ کا طواف نہیں کر پا رہے ہیں، جو صفا مروہ کے درمیان بیچارے چل نہیں پا رہے ہیں، ان بوڑھے اور بوڑھیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوانی میں حج کرو، جوانی میں عمرہ کرو میرے ساتھی، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے حج کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے طریقے پر کیا جائے اور جس حج کے بعد کوئی غلط کام نہ کیا جائے، جس حج کے بعد اپنے آپ کو پاک سے رکھا جائے، صاف رکھا جائے، ایسا حج اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حج بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل آج اس جلسے میں آپ کو دیا جا رہا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کی تعمیر میں دان دیتا ہے، مسجد کی تعمیر میں یوگدان کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان تعمیر کرے گا۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، آج اسی سیمانچل کے علاقے میں بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی ملے گی جو سعودی عرب کے یا کویت کے یا عرب کے کسی کنٹری کے کسی امیر آدمی نے پیسہ دے کے بنوائی ہے،
معاف کیجئے میرے بھائیوں، اگر یہ کام سعودی عرب کی دھرتی پر کوئی رہنے والا کر سکتا ہے تو بھارت کا سیمانچل کا رہنے والا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ آج الحمدللہ لوگ کہتے ہیں سیمانچل کا بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، مگر میں جانتا ہوں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، ایسے بھی لوگ اسی سیمانچل کی دھرتی پر جو اکیلے کھڑے ہو کر کے پوری مسجد بنوا سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ واقعی میں ہیں اور ضرورت پڑتی ہے کہیں تو ان کو اپنے خزانے کا منہ کھول دینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ اگر اکیلے ہم کوئی مسجد بنوا دیں، اپنے پیسے سے بنوا دیں، اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ اپنے پیسے سے بنواتے ہیں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کوئی دوسرا چندہ دینے لگتا ہے تو وہ کہتا نہیں بھائی معاف کیجئے گا، میں نے ارادہ کیا تھا یہ مسجد میں اپنے پیسے سے بنواؤں گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اگر پوری مسجد اپنے پیسے سے بنوا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور پوری نہیں بنوا سکتے تو جہاں جتنا آپ یوگدان لے سکتے ہیں آپ مسجد کے تعاون میں حصہ لیجئے، انشاءاللہ یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بچیوں کا باپ بنایا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک موقع ہے۔ من آل ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں دے دی، 3 بیٹیاں دے دی، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اور اس نے تینوں بیٹیوں کی اچھی تعلیم دے دی، تربیت دے دی، وہ تینوں بیٹیوں کی پرورش کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ بیٹیاں ملی ہیں، سماج کی نظر میں آپ بڑے بیچارے ہیں، لوگ بڑا ترس کھاتے ہیں، ارے یار ان کے پاس تو صرف بیٹیاں ہیں، مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیچارے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیسی اولاد تو نے دے دی۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اچھی تعلیم دیجئے، اچھی تربیت دیجئے، اور اگر مر گئے اسی حالت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا نہیں رہے گا تو ہماری نسل کیسے چلے گی، تو نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان کا عمل رہنا چاہیے، انسان کا کردار رہنا چاہیے۔ نسل رہنے سے کسی کی شان گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا، نبی کی بیٹیوں سے نبی کی نسل چلی ہے، نبی کے بیٹوں سے نبی کی نسل نہیں چل پائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نسل کے چکر میں مت پڑیے، بیٹیاں اللہ نے اگر دی ہے، بیٹیوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دن میں کوئی پڑھ کے مر گیا، رات ہونے کے پہلے پہلے وہ جنت میں جائے گا، اور رات میں پڑھ کے کوئی مر گیا صبح کے پہلے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کو دن اور رات میں اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو گارنٹی ہے انشاءاللہ انسان جنت میں جائے گا۔ اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار۔ اس میں اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، ابوء لک اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اے اللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں تیرے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے بہت احسان میرے اوپر کیا ہے، وابوء لک بذنبی، اور اے اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا۔ اسی لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ
تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ میرے پاس بہت گناہ ہیں، بہت خطائیں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں۔ اللہ سے معافی مانگو میرے ساتھیوں، اللہ سے توبہ کرو، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ رمضان میں اگر اللہ کو ہم پسند آ گئے، اللہ کو ہم نے منا لیا، تو شاید ہماری زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی میرے ساتھ۔ ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں، بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، کچھ رات میں کیے ہیں، کچھ دن میں کیے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے کیے، کچھ اکیلے میں کیے ہیں۔ آؤ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آؤ دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ اس رمضان اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے۔ اور ابھی جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو جا کر کے کسی دعا کی کتاب میں سے دیکھ کے یاد کر لینا۔ یہ سید الاستغفار کی دعا ہے، جب بھی اللہ سے توبہ کرنا، جب بھی اللہ سے معافی مانگنا، تو یہ دعا بھی ضرور پڑھ لینا، سید الاستغفار بھی ضرور پڑھ لینا۔ یہ کام اگر ہم کر لیں انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اللہ سے کہتی ہے، اللہ تیرا یہ بندہ 3 بار تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ سے 3 بار کہتا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جب جنت کا سوال 3 مرتبہ اللہ سے آپ کرتے ہیں تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ بار بار تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ جنت کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو بندہ 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 24 گھنٹے میں جو 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے گا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جہنم اللہ سے کہتی ہے، اللہ تیرا یہ بندہ بار، کہتے کہ ہیرن کی نابھی سے یہ پیدا ہوتی ہے اور لاکھوں روپے میں ملتی ہے، یہ دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو ہے۔ یہ جنت کی جو شراب ہوگی اس پہ جو سیل لگی ہوگی وہ مشک کی لگی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں اس جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ رکھنی چاہیے۔ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، آپ کے پڑوسی نے 10,000 روپیہ دیا، جنت کا معاملہ ہے، مسجد میں دان کرنے والا جنت پائے گا۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے، پڑوسی نے 10,000 دیا، میں 20,000 دے کر کے دکھاؤں گا، اس نے 10 بورے سیمنٹ دی، میں 20 بورے سیمنٹ دے کر کے دکھاؤں گا۔ جنت کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے، جنت کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کر رہے ہیں، میرے صحابہ بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے، 700 کلومیٹر جانا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، راستے کا سامان بھی نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، اس لشکر کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا، جو دان کرے گا، جو چندہ دے گا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی آئے، انہوں نے 700 گھوڑے اللہ کی راہ میں دان دے دیے، 1000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دان دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اپنے گھر کا سارا مال، سارا سامان انہوں نے اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے کے چلے آئے۔ حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں نے بہت بڑی قربانی دے دی، بہت بڑا دان دے دیا، آج تو میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ سارا سامان لا کے انہوں نے رکھ دیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پہ چلا گیا، آج ابو بکر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، سامان لے کے آئے تھے، انہوں نے لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرے پیسے کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے بچا کے کیا کروں گا، میں سیونگ کر کے کیا کروں گا، میں فیوچر بنا کے کیا کروں گا، اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اے اللہ کے نبی میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سارا مال لے کے آیا ہوں، اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اصحابتک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو میرے ساتھیوں، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کی زمین کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، جس کی حقیقت صرف اتنی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ جس گھر کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، جس زمین اور جائیداد کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، کل مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، زمینیں یہی رہ جائیں گی، جائیدادیں یہی رہ جائیں گی۔ او سونے کا ہار پہننے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ اپنے کپڑے کی الماری میں سینکڑوں اور درجنوں سوٹ سجانے والی میری پیاری ماں بہنوں، ایک دن آئے گا تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارے سونے کا ہار تمہاری بہو لے لے گی، تمہاری بیٹی لے لے گی، تمہاری بہن لے لے گی، تمہاری الماری کے کپڑے کوئی اور پہن لے گا، اور تم کفن کی سفید چادر میں کفنا کر کے مٹی میں ڈال دی جاؤ گی۔ دنیا بے وفا ہے میرے ساتھ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس دنیا کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو۔ اسی لیے جمعہ کا دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے جائیں گے، امام صاحب پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھائیں گے، اور سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی آپ کے کان میں پہنچے گی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس جنت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھی، وہ جنت بہت خوبصورت ہے، وہ جنت تیار کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اس جنت میں کون جائے گا؟ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو جنت میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ بیان کروں گا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں میں شامل کر دے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں، جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، رمضان میں اسی تقوی کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جائے گی۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو جائے گی، فجر کے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہے پیا ہے، دوپہر کا ٹائم ہو جائے گا، ظہر کی اذان ہو جائے گی، آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے، صبح فجر کے پہلے آپ نے پانی پیا تھا، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی آپ نے چلو میں لے کر منہ میں ڈالا، کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا، پانی منہ کے اندر گیا، اگر پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی کیمرہ تو اندر فٹ نہیں ہے جو دیکھ لے کہ آپ کے حلق میں کتنے قطرے پانی اندر چلے گئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں آپ پیاسے ہیں،
حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے مگر آپ کو پانی منہ میں ڈال کر کے واپس نکال دیتے ہیں، آپ اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو پیاس کے باوجود پانی کو حلق کے نیچے اتارنے نہیں دیتی ہے؟ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان میں اسی تقویٰ کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کے 30 روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں میرے ساتھ۔ تو جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کا تقویٰ لے کے جائے گا، اللہ کا ڈر لے کے جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز حسن الخلق، بہترین اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ صرف نماز کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، صرف روزہ کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کو اپنا اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا ویوہار بھی اچھا بنانا پڑے گا، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنے، آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنے، آپ پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنے، آپ اپنے محلے والوں کے لیے اچھے ناگرک بنے۔ جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی جہنم میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے چغلی کی جاتی ہے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے، زنا کاری کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے بھی لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جنت میں لے کے جانے والی چیز سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اور بہترین اخلاق۔ اس کے بعد دوسری چیز سن لیجئے، دل کے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھنا، توحید پر چلنا، توحید پر قائم رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ، جو دل کی گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو مرتے دم تک توحید پر چلے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کی موت کا ٹائم قریب ہو تو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ آخری ٹائم اپنے موت کے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے۔ توحید پر اگر آپ کا خاتمہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے، اور توحید پہ اگر نہیں مر سکا، کوئی شرک پر مرا ہے، کفر پر مرا ہے، وہ نیکی کا پہاڑ بھی کر کے چلا جائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ تیسری چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، کسی یتیم بچے، کسی اناتھ بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے۔ کوئی اناتھ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے، اس یتیم بچے کی پرورش کو آپ اپنے ذمے لے لیجئے، اس یتیم بچے کو پال لیجئے، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یتیم بچے کو پال لیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے یتیم کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم کا باپ نہیں ہوتا دنیا میں۔ جس یتیم بچے کو کوئی بھی تھپڑ مار کے جا سکتا ہے، اس یتیم بچے کے حق کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے۔ اور اسی لیے کوئی یتیم کے ساتھ اگر ناانصافی کرے گا، انیائے کرے گا، تو قرآن کیا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھائیں گے، جو یتیم کا حق کھائیں گے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ چوتھی چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایو شیء یوجب الجنہ، کون سی چیز جنت میں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام، بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کو جگانے کے لیے اعلان کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ جو جگانے کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کا اہتمام ہوتا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اور ہم سے زیادہ ان کو نیکی کے کاموں کی ضرورت تھی، لیکن صحابہ کرام کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ اذان ہوتی تھی اور اس زمانے میں گھڑی بھی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس گھڑی ہے، ہر آدمی ہر گھر میں موبائل ہے، تو آپ جو ہے الارم وغیرہ لگائیے، لیکن یہ جو مسجدوں سے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے جیسے کہ سحری کا اتنا ٹائم ہوا ہے اور اٹھ جائیے، اس طریقے سے اعلان کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے پرچی آئی ہے، اگر عورت پر کفارے کا روزہ ہو تو کیا وہ مسلسل 10 روزہ رکھ سکتی ہے، حالانکہ بیچ میں ایام حیض بھی آتے ہیں؟ دیکھیے اگر 60 ہے، ارے بھائی ایسا 60 لکھے ہیں آپ۔ دیکھیے عورت کے ساتھ چونکہ مجبوری ہے، وہ 60 روزہ کنٹینیو کبھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ساتھ مہینے میں 4-5 دن تو کم سے کم آئیں گے ہی، جب اس کا یہ لگاتار بیچ میں سے جو ہے کٹ جائے گا، ناغہ ہو جائے گا، تو جہاں اس مجبوری کی وجہ سے ناغہ ہوگا اس کو اللہ معاف کرے گا۔ تو جب کفارے والا روزہ عورت کو رکھنا ہے تو وہ 60 روزہ رکھے گی، بیچ میں جب اس کو پیریڈ آ جائے گا تو اتنے دن وہ روزہ چھوڑے گی، اور جیسے ہی پاک ہوگی اس دن سے پھر اپنا کنٹینیو کر دے گی۔ اس طریقے سے وہ 60 روزہ انشاءاللہ پورا کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال آیا ہے، اگر کسی پر کفارے کا روزہ ہے تو کیا وہ کفارے کا ادا کرنے سے پہلے میاں بیوی مل سکتے؟ نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے، اللہ نے منع کیا ہے۔ جب تک وہ پورا کفارہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزہ رکھیں لگاتار، اس کے پہلے میاں بیوی نہیں مل سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے، باپ کے نہیں، ایک منٹ، یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ غالباً روزے، اگر کوئی روزے کی حالت ہے کہ کفارہ جو ہوتا ہے 60 دن لگاتار روزہ رکھنے والا اور 60 مسکین کو کھانا کھلانے والا، یہ کفارہ دو چیز کا اسلام میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی انسان جان بوجھ کر کے بیوی سے ملاقات کر لے تو ایک تو اس کا کفارہ ہے، اور دوسرے یہ زہار کا کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کے جیسا قرار دے دے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کفارہ بنایا ہے۔ اب بیوی سے زہار کی صورت میں تو قرآن کی صاف آیت ہے کہ اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں تبھی ملیں گے جب وہ یہ کفارہ ادا کرے گا، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی سے ملاقات کر لے اور اس کا کفارہ اگر ادا کرنا ہو تو اس دوران کیا مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، یہ تھوڑا سا تحقیق طلب مسئلہ ہے، اس کو میں بعد میں دیکھ کر کے کسی موقع سے آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے، جنت میں مردوں کو 70 حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو جیسے دنیا میں ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عورت اگر ایک سے زیادہ مردوں سے وہ تعلق بنائے گی تو یہ اس کے عورت پن کے خلاف ہے۔ تو جنت میں بھی عورت کا جو دنیاوی شوہر ہوگا وہی شوہر اس کو ملے گا، ایک سے زیادہ شوہر عورت کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت دنیا سے کنواری مر گئی تو اللہ تعالیٰ کسی جنتی مردوں میں سے اس کے ساتھ جس کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ اگر ایک عورت کئی شوہروں کے نکاح میں رہی ہے، یعنی طلاق ہوتا رہا، تو آخر میں جس عورت جس شوہر کے نکاح میں رہی ہے اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی، یا جس کے نکاح میں رہ کر کے وہ مری ہے اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب۔ عورتوں کی مردوں کی طرح عورتوں کو جنت میں کوئی حور نام کی کوئی مخلوق نہیں ملے گی، لیکن ہاں ان کو بھی جوڑا ملے گا اور وہ جوڑا جنتی لوگوں میں سے ہی ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیا پوچھ رہے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ باپ کے وراثت میں بہنوں کی حق کتنا ہے، آدھا ہے کہ برابر ہے؟ دیکھیے باپ کے جائیداد میں اگر بھائی اور بہن بیٹا بیٹی دونوں موجود ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے بیٹے ہیں اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مان لیجئے کہ لڑکا ایک ہے اور لڑکیاں 4 ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکے کو جو ڈبل ملے گا تو ایک لڑکی کا ڈبل ملے گا،
لیکن اوور آل چاروں لڑکیوں کو جو ملے گا وہ زیادہ ملے گا. تو ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو زیادہ ملے گا لڑکیوں کو ملے گا. شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ باپ کی وراثت میں لڑکے لڑکیوں کا جب حصہ لگے گا تو لڑکی کا ڈبل لڑکے کو ملے گا. اب جس مسئلے میں آپ کو پوچھنا ہو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو لکھ کے دیں گے کہ مرنے والے کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں ہیں, تو میں جوڑ کے آپ کو بتا دوں گا کہ لڑکے کو کتنا ملے گا لڑکیوں کو کتنا ملے گا, لیکن اس کا کوئی فکس پیمانہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. فرشتے کہیں گے ادخلوہا بسلام آمنین, اے جنتیوں ویلکم ٹو پیراڈائز, ویلکم ٹو جنہ. اے جنتیوں جنت میں تمہارا سواگت ہے, یہاں تمہیں امن اور چین ملے گا, تمہیں سلامتی ملے گی, یہاں کوئی اشانتی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنتی جب جنت میں جائیں گے جنت کے دروازے ان کے لیے آٹومیٹک کھلے ہوئے ہوں گے, اور جنتی جب جنت میں جائیں گے قرآن کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب, جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا میں آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹینشن لگی رہے گی. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کبھی بچے کا انتقال ہو جائے گا, کبھی بیوی بیمار ہو جائے گی, کبھی ماں کا انتقال ہو جائے گا, کبھی باپ بیمار پڑ جائے گا. دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہے گی, مسائل لگے رہے گی. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شہنائی. یہ تو شاعر کہہ رہا ہے, ورنہ شہنائی بجانا تو شادی میں حرام ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. دنیا میں غم بھی ہے, خوشی بھی, مگر جنت میں کوئی غم نہیں ہے میرے پیارے. جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں جو جائے گا اسے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, اے اللہ تیرا کرم ہے, تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, جنت میں کوئی غم نہیں ہے, جنت میں کسی چیز کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی, یہ چیز خراب ہو جائے گی. جنت میں جو لوگ جائیں گے سب جوان ہوں گے. دنیا میں بچہ بھی انتقال اگر کیا ہے, بوڑھا ہو کر کے مرا ہے, جوان ہو کر کے مرا ہے, جنت میں سب کو جوان بنا کر کے ڈالا جائے گا. 30 سے 33 سال کے بیچ کی عمر ہوگی. جنت میں جوانی رہے گی, جوانی پرماننٹ جوانی رہے گی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی, دودھ کی, شہد کی, پانی کی, شراب. اور دنیا میں آپ دودھ کو رکھنے خراب ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. شہد کو آپ رکھیں وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. پانی زیادہ ٹائم تک رکھے پانی باسی ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. جنت کی جو نہریں ہوں گی, پانی کی, دودھ کی, شہد کی, شراب کی, وہ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے میرے پیارے سے. جنت میں اللہ تعالی مردوں کو بھی ان کا جوڑا حوروں کی شکل میں دے گا, اور دنیا میں جو ایمان والی عورتیں ہوں گی ان کا شوہر ان کو وہاں پہ ملے گا. ہاں کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے مر گئی ہے, کنواری مر گئی ہے, تو اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ جنتی مردوں میں سے کسی ایک کو اس کا جوڑا بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں کوئی سنگل, کوئی اکیلا نہیں رہے گا. اس کا مطلب کہ دنیا میں جو اکیلا رہتا ہے وہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے, شادی میں تاخیر کرتا ہے, تو گویا کہ وہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. دنیا میں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور نیک اور دیندار بیوی آپ کو ملی ہے تو سمجھو دنیا میں آپ جنت والی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ جنت میں بھی ہر آدمی کپل ہوگا, جنت میں کوئی سنگل نہیں.
اور جنت کی جو عورتیں ہوں گی، ہائے ہائے ہائے، آج ہمارا نوجوان دنیا کی عورتوں کی طرف بھاگ، فروری کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 14 فروری کی تاریخ آئے گی، پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے منایا جائے. یہ ویلنٹائنس ڈے کیا ہے؟ کہتے صاحب پیار کا دن ہے، محبت کا دن. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ ویلنٹائنس ڈے پیار کا دن نہیں ہے، محبت کا دن نہیں ہے، بے حیائی کا دن ہے، زناکاری کا دن ہے، حرام کاری کا دن ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ کسی غیر محرم لڑکی سے چھپ چھپ کر کے ہوٹلوں میں ملا جائے، پارکوں میں ملا جائے، ریسٹورنٹ میں ملا جائے، اسے کبھی گلاب دیا جائے، کبھی چاکلیٹ دیا جائے، کبھی ٹیڈی بیئر دیا جائے. محبت ذمہ داری کا نام ہے. جب ایک لڑکا لڑکی نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. لڑکی کو کھلانا پلانا، اچھا کپڑا پہنانا، اچھا مکان دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. شوہر نکاح کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کیوں کھلاؤں، میں تمہیں کیوں پہناؤں. اس کی ذمہ داری اس کی بیوی بن جاتی ہے. اور جہاں زناکاری ہوتی ہے، جہاں حرام کاری ہوتی ہے، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. رات میں کوئی اور کسی اور کے ساتھ سو رہا ہے، دن میں کسی اور کے ساتھ سو رہا ہے. آج کپڑوں کی طرح رشتے بدل رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا نہیں فنا ہوگی. دیکھو ہم نے منع کیا تھا، یہ سب کیمرے لگا کے بیٹھے. دیکھیے کیوں ایسا کام کرتے بھائی، کیوں کرتے ہو ایسا؟ جب میں نے بول دیا کہ رمضان تک بند کر دو تو بند کر دو. لا تفنا هذه الامه، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ راہ چلتے پبلک پلیس پر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا. دور بھی آئے گا جب کھلے عام زناکاری ہوگی. اور معاف کیجیے، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پورنیہ میں، ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں ایسے ہوٹلز موجود ہیں، ایسے برانڈ موجود ہیں، جن برانڈ کو دیکھ کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں یہاں پہ حرام کام ہوتا ہے، یہاں پہ غلط. اور آپ پیار اور محبت اگر واقعی میں یہ ویلنٹائن ڈے پیار اور محبت کے نام پر یہ ہوتا ہے تو جو انسان کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، جب اس کی بہن کسی اور کے ساتھ ویلنٹائن ڈے مناتی ہے تو وہ ناراض ہے. اگر آپ کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دے رہے ہیں اور آپ اسے پیار اور محبت کا نام دے رہے ہیں، آپ کی بہن کے ہاتھ میں کوئی گلاب کا پھول اگر تھما رہا ہے، آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ تغوصلہ ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے. جنت کے اندر عورتیں ہوگی، وہ دنیا کی عورتوں کی طرح بے حیا نہیں ہوگی، وہ ایک سے زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھنے والی نہیں ہوگی. جس جنتی کی جو حور ہوگی وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی. قرآن کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو نظروں کو جھکا کر کے چلنے والی ہوں گی، جن کی آنکھوں سے پتہ چل جائے گا یہ حیا والی لڑکیاں ہیں، یہ شرمیلی لڑکیاں ہیں. وہ نظروں کو جھکانے والی ہوگی، ان کو کسی انسان نے ٹچ نہ کیا ہوگا، کسی جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسانوں، اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. جنت کی حوریں اور جنت کی جب یہ حوریں دنیا میں جھانکیں گی تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اتنی پاکیزہ ہوگی یہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنة اطلعت الى الارض لملأت ما بینہما ریحا. اگر جنت کی کوئی
عورت دنیا کی طرف صرف جھانک لے دنیا میں تو اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. خوشبودار ہوگی اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. وَلَنَصِيبُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. او میری پیاری بہنوں، پتہ یہ چلا جو لڑکی دنیا میں دوپٹہ لے کے چلتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، جس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے وہ جنتی عورتوں کا چرتر اپناتی ہے، وہ جنتی عورتوں کا اخلاق اور کیریکٹر اپناتی ہے. یہ پردہ، یہ دوپٹہ، یہ جنتی عورتوں کی نشانیاں ہیں. جنت کی حوروں کے سر پہ جنت میں ایک گھوڑا رکھنے کی ایک اسکوائر فٹ کا ایریا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کی لگزری سے لگزری اور بہترین سے بہترین زندگی جہاں ختم ہوتی تھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او لوگوں، او میرے بندوں، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، جن کا خیال بھی کسی جنت سے. میرے نوجوانوں، دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگ کے کاش جنت کی حوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. دنیا کی شراب کا نشہ کرنے کے بجائے کاش تم جنت کی شراب کو حاصل کرنے کا نشہ، جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت کریں. دنیا میں تم بلٹ کار کے بلٹ بائک لے کے سڑک پہ چلتے ہو، پوری سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہو، کار پہ بیٹھ جاتے ہو تو 100-150 کی سپیڈ میں کار چلاتے ہو. میرے پیارے بھائیو، جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر بھی کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے، اس پہ گاڑی کو بھگاتے چلے جانا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے میرے بندو، تمہیں اگر دوڑنا ہے، تمہیں بھاگنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو جنت کی طرف بھاگو، جنت کے لیے بھاگو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جنت کے راستے میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، کوئی سپیڈ بریکر. جنت بھاگو، جنت کے لیے کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو. قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے. فرمایا وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی. ہمارے اتر پردیش کی سرزمین پر 40 سال پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ نے، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے، جب سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کا، اور علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے جب کتاب لکھی تو ان کے دماغ میں آیا اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے. تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے ایک نام نکالا، الرحیم. جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی، ختام مسک، اور اس پہ جو مہر لگی ہوگی، جو سیل لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی. دنیا کی بڑی بہترین خوشبو مانی جاتی ہے. بار بار جہنم سے تیری پناہ مانگ رہا ہے. اے اللہ تو اس کو جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے
کوشش یہ کیجئے کہ روزانہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کم سے کم 3 بار جنت کا سوال کیجئے اور کم سے کم 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی مانگیں گے. اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے اور عربی کے الفاظ ہمیں نہیں آتے، ہم اپنی اردو زبان میں، اپنی بنگلہ زبان میں، اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے اس زبان میں بھی آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں، اے اللہ ہم کو تو جہنم سے بچا لے، ہم کو تو جنت میں داخل کر دے. یہ دعا کم سے کم 3 بار آپ ضرور کیجئے. انشاءاللہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اعمال تھے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں اور جن کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جنت کی نعمتوں کی طلب پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کا جذبہ پیدا کریں، اور جنت میں لے کے جانے والے جو اعمال ہم نے بیان کیے ہیں ان اعمال کو بھی میرے پیارے ساتھیوں ہم اپنانے کی کوشش کریں. اور اخیر میں ایک اپیل آپ سے یہ بھی کروں گا، اللہ کے نبی جمال انصاری بولتے ہیں، ان کا لڑکا ہے غفور انصاری، 2 مہینے سے بیمار چل رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا سیریس ہے، ان کی بھی خاص بات ہے. جمال انصاری بھائی کوئی ہیں، ان کے بیٹے غفور انصاری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، 2 مہینے سے بتا رہے ہیں بیمار ہیں اور بہت سیریس حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی، غفور صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس بیماری سے ان کو عافیت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے، اور بچے کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سلام کو پھیلاؤ، جنت میں جانا ہے تو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو. یہ 4 کام اگر آپ کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، آپ آرام سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ 4 کام بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.